نوجوان نے ایک نظر کوٹھی پر ڈالی، پھر اس کی انگلی گھنٹی کے بٹن کی طرف چلی گئی۔ اندر کہیں بہت دور گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ وہ انتظار کرتا رہا۔ اسے یوں لگا جیسے اب اسے صدیوں انتظار کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر یہ دروازہ کھلے گا۔ کوٹھی بہت شاندار تھی۔ اس کی ہر چیز سے عمارت ٹپک رہی تھی۔ یہ صورتحال تو صرف باہر کی تھی، اندر تو نہ جانے کیا حال تھا۔ تنگ آ کر اس نے پھر گھنٹی بجائی اور پھر سے انتظار شروع کر دیا۔ تیسری بار گھنٹی بجانے کے بعد اس نے سوچا شاید یہ دروازہ نہیں کھلے گا، لیکن پھر اس کا خیال غلط ثابت ہو گیا اور اس نے قدموں کی آواز سنی۔ پھر زبردست طریقے سے سجایا ہوا دروازہ کھل گیا۔ سخت سے نقش و نگار والے ایک شخص کی صورت دکھائی دی۔ اس کے کندھے پر ایک کپڑا تھا اور لباس گرد آلود۔ اس سے اس نے اندازہ لگا لیا کہ وہ کوٹھی میں ملازم ہے۔ جی، کیا بات ہے؟ اس کے موٹے موٹے ہونٹوں نے حرکت کی۔ وہ شام کا وقت اور گرمیوں کے دن تھے۔ باہر خوب گرمی تھی اور دھوپ بھی دروازے پر پڑ رہی تھی۔ مجھے سرفراز اجالا صاحب سے ملنا ہے۔ وہ سوئے ہوئے ہیں، ملازم نے منہ بنایا۔ وہ کب تک جاگیں گے؟ وہ مغرب کے وقت جاگ جائیں گے۔ تو میں انتظار کر لیتا ہوں۔ آپ مجھے انتظار گاہ میں بٹھا دیں۔ کیا آپ ان کے واقف کار ہیں؟ کیا وہ آپ کو جانتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، آج پہلی بار ملاقات کا امکان ہے۔ تب آپ باہر ہی کہیں وقت گزار لیں اور سورج غروب ہونے پر یہاں آ جائیں۔ اچھی بات ہے، اس نے قدرے غمگین لہجے میں کہا۔ ملازم نے کھٹ سے دروازہ بند کر لیا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، وہاں کہیں سایہ نہیں تھا۔ وہ وہاں سے چل پڑا۔ کافی دیر تک چلنے کے بعد اسے چائے کی ایک دکان نظر آئی۔ وہ اس میں جا بیٹھا۔ اس کے کہنے پر بیرے نے جلد ہی چائے کا کپ اس کے سامنے رکھ دیا۔ مغرب کا وقت ہونے تک اس نے چائے کے 3 کپ پی ڈالے۔ وقت جو گزارنا تھا۔ آخر خدا خدا کر کے سورج غروب ہو گیا۔ اس نے نزدیک ہی واقع ایک مسجد میں نماز ادا کی اور کوٹھی کی طرف چل پڑا۔ اس مرتبہ پہلی دستک پر ہی دروازہ کھل گیا۔ ملازم نے اسے دیکھ کر سر ہلا دیا، پھر اشارے سے وہیں کھڑے رہنے کے لیے کہا اور دروازہ بند کر کے اندر چلا گیا۔ اس کی واپسی ہوئی اور اس نے کہا آئیے۔ وہ اس کے پیچھے چلتا ہوا ایک کمرے میں داخل ہوا۔ یہ ڈرائنگ روم تھا۔ اس نے دیکھا اس پر بھی پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا تھا۔ ملازم نے اس سے بٹھایا اور اندر چلا گیا۔ 15 منٹ کے بے چین اور پریشان کر دینے والے انتظار کے بعد آخر ڈرائنگ روم کا اندرونی دروازہ کھلا اور ایک بھاری بھرکم ادھیڑ عمر آدمی اندر آ گیا۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے اس پر ایک نظر ڈالی، جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو، پر اس کے سامنے بیٹھے ہوئے اس نے کہا میں آپ کو پہچان نہیں سکا، کیا نام ہے آپ کا؟ کیا آپ سرفراز اجالا ہیں؟ جی بالکل، سرفراز اجالا صاحب، آج سے 25 سال پہلے اس جگہ آپ کی کوٹھی نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ تو پھر اجالا کا چہرہ تن گیا۔ اس وقت آپ کے ساتھ والے مکان میں ایک خاتون رہتی تھی، مریم بی بی۔ نوجوان یہاں تک کہہ کر رک گیا۔ ہاں رہتی تھی، تو پھر؟ اب اس نے قدرے چونک کر اور کچھ حیران ہو کر کہا، آپ ایک سونار ہیں، آپ کی صرافہ بازار میں ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ رک کر کیوں کہہ رہے ہیں؟ سرفراز اجالا بے چین نظر آیا۔
اس بیوہ خاتون نے آپ کو ایک موتی فروخت کیا تھا۔ اب اتنی بات مجھے یاد نہیں۔ کوئی پرواہ نہیں، آپ بس سن لیں۔ آپ نے اس موتی کے اس بیوہ خاتون کو 20,000 روپے دیے تھے۔ آپ کو اب بھی یاد نہیں آیا؟ نہیں۔ اس خاتون یعنی مریم بی بی نے آپ سے کہا تھا یہ موتی میری والدہ کا ہے، انہوں نے مجھے دیا تھا، اور وہ ایک نواب خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ موتی کی کم قیمت دے رہے ہوں اور یہ زیادہ کا ہو؟ جواب میں آپ نے کہا نہیں میری بہن، یہ موتی اس سے زیادہ کا نہیں، آپ بے شک دوسرے سناروں کو دکھائیں۔ اس شریف خاتون نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی تھی، خاموشی سے وہ 20,000 رکھ لیے تھے۔ اس کے بعد اس خاتون نے اس پیسوں سے اپنے بیٹے کو پڑھایا لکھایا، یہاں تک کہ وہ ایک سرکاری افسر بن گیا۔ اب اس خاتون کے بیٹے کی شادی۔ اوہو، آپ یہ سب باتیں مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ میرا ان سے کیا تعلق؟ سرفراز اجالا تلملا اٹھا۔ بیٹے کی شادی کا معاملہ پیش آیا تو اس خاتون نے بیٹے سے کہا، بیٹے میرے پاس ایک موتی ہے، اگر یہ فروخت کر دو تو ذرا دھوم دھام سے شادی کر سکیں گے۔ میں نے کسی زمانے میں بالکل اس کے ساتھ کا ایک موتی 20,000 میں فروخت کیا تھا۔ اب تو ایک زمانہ بیت گیا، لہٰذا اس موتی کے بھی ضرور 1,00,000 یا اس سے کچھ زیادہ مل جائیں گے، لہٰذا تم یہ بیچ آؤ۔ سو جناب بیٹا بازار چلا گیا، اس نے وہ موتی ایک جوہری کو دکھایا۔ جوہری اس نوجوان کو اس کے عہدے کے حوالے سے جانتا تھا۔ اس نے موتی کو خوب اچھی طرح پرکھ کر کہا، ہم آپ کو اس کے 60,00,000 روپے دیں گے۔ نوجوان کو یہ سن کر حیرت ہوئی۔ اس نے جوہری سے پوچھا، آپ کے خیال میں 25 سال پہلے اس موتی کی قیمت کیا ہوگی؟ جوہری نے جوان پر ایک نظر ڈالی، کیونکہ اس کا سوال عجیب تھا۔ پھر اس نے حساب لگا کر بتایا، اس وقت بھی یہ موتی 10,00,000 کا تھا۔ سو سرفراز اجالا صاحب، آپ نے اس خاتون سے دھوکہ کیا تھا، سراسر ٹھگا تھا۔ 10,00,000 کے موتی کے اس غریب کو 20,000 روپے دیے تھے۔ آج اس خاتون کا بیٹا آپ سے پوچھنے آیا ہے، آپ کا انصاف اب کیا کہتا ہے؟ یہ ضروری نہیں کہ وہ موتی اور آپ کی والدہ کا موتی بالکل ایک جیسے ہوں۔ تب آپ کو بتانا پڑے گا، آپ کی دکان تو چھوٹی سی تھی جو اب بہت بڑی دکان ہے، آپ کا مکان تو بالکل چھوٹا سا تھا، آپ نے 25 سال میں اتنی ترقی کیسے کر لی؟ سرفراز اجالا نے بکلا کر اس نوجوان کی طرف دیکھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ نوجوان نے کہا، آپ کے پاس 2 راستے ہیں، آپ جو پسند کریں اس کا انتخاب کر لیں۔ میرے دفتر میں آ کر آپ 59,80,000 روپے ادا کر دیں، ورنہ آپ کو عدالت میں جانا پڑے گا۔ جو راستہ آپ پسند کریں اس کا انتخاب کر لیں۔ یہ رہا میرا کارڈ، اس پر میرے دفتر کا پتہ اور فون نمبر درج ہے۔ نوجوان نے اپنا کارڈ اس کو تھما دیا۔ دیکھنے میں بھولا بھالا اور بالکل سیدھا سادہ اور بالکل عام سے لباس والا نوجوان اب اسے ایک تیز ترار، ذہین اور چست و چلاک نظر آ رہا تھا۔ اس نے خوف کے عالم میں کارڈ پر ایک نظر ڈالی۔ اس پر لکھا تھا، انسپکٹر عادل نعیم، CID اسپیشل آفیسر۔ نوجوان اٹھ کر جا چکا تھا اور سرفراز اجالا کی پیشانی پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ اب اس کے پاس اعتراف جرم کرنے کے سوا کوئی دوسرا رستہ نہ تھا۔ انسان جو جرم کرتا ہے اسے ایک نہ ایک دن ضرور اس کی سزا بھگتنا پڑتی ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔